جی ناظرین، میں کمبر مالک آپ کو بلوچستان افیئرس کی گند و گدار پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے موضوع پر۔ ناظرین، گلگت بلتستان ہمارے خطے میں اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور کنٹمپریری جیو پالیٹکس میں اس کی اہمیت اس لیے بھی نمایاں ہے کہ چائنا کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت جاری چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا روٹ گلگت بلتستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو ایسے میں سی پیک پروجیکٹس کی لیگلٹی پہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہاں کے مقامی لوگوں کی سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل، اور وہاں کی موجودہ انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں مدعو کیا ہے جناب سنگے سرنگ صاحب کو۔ جناب سنگے سرنگ صاحب انسٹیٹیوٹ آف گلگت بلتستان اسٹڈیز ان واشنگٹن ڈی سی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک معروف ہیومن رائٹس اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ جی سنگے سرنگ صاحب، گند و گدار پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو کمبر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور گلگت تھینک یو۔ بلتستان کے حوالے سے وہاں کی جو چیدہ جو مسائل ہیں اور ایشوز ان پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سنگے صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ جب کہا جاتا ہے گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، تو اس کی ہسٹوریکل کانٹیکس کیا ہے؟ شہرت جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی لوکیشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ آج کی اگر آپ کنٹمپری جو اس وقت جیو پولیٹیکل میپ ہے دنیا کو اس میں دیکھیں تو گلگت بلتستان کے ساتھ تاجکستان، افغانستان اور چائنا، پاکستان، انڈیا سب کے بارڈر لگتے ہیں، تو ان میں سے 3 تو نیوکلیئر پاورز ہیں۔ پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بی آر آئی کا سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ جہاں سے انٹر ہوتا ہے چائنا سے پاکستان میں، وہ گلگت ہے۔ تو یہ تو اس کی جو ہے نا موجودہ حالات میں اس کی اہمیت ہے۔ ماضی میں پاکستان کی کریشن سے پہلے جب یونائٹڈ انڈیا تھا تو جو ریاست جموں کشمیر تھی یہاں کی، اس کی 2 تحصیلیں ہوتی تھی، ایک تحصیل گلگت تھی اور دوسری تحصیل جو تھی وہ لداخ تھی، اور بعد میں پھر لداخ ضلع بن گیا اور اس ضلع کے اندر جو ہے بلتستان کو ایک تحصیل کا درجہ مل گیا۔ تو اس وقت جو ہے یعنی یہ پورا علاقہ جو تھا یہ صوبہ جموں اور صوبہ کشمیر، یہ 2 صوبے تھے، ان میں تقسیم تھا۔ تو بلتستان اور لداخ جو تھے وہ صوبہ جموں کا حصہ تھے، اور گلگت اور استور اور اس کے جو مضافات ہیں وہ صوبہ کشمیر کا حصہ تھے۔ تو یونائٹڈ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے پرنسلی سٹیٹس ہوتے تھے، جیسے کہ بھاولپور ہے، خیرپور ہے، سوات وغیرہ ہیں، اسی طرح جموں کشمیر بھی ایک سٹیٹ تھی، اور اس کی لوکیشن کی وجہ سے اس کی سب سے زیادہ اہمیت تھی، کیونکہ یہ رشیا اور انگریزوں کے بیچ میں ایک بفر کا کام کرتا تھا، چائنا اور انگریزوں کے بیچ میں بفر کا کام کرتا تھا۔ تو یعنی ان کی زمین جو تھی ریاست کی جموں کشمیر کی، اس کی مدد سے بہت سے جو آپ کہہ سکتے ہیں برطانیہ نے اپنی جو مہم جوئیاں کی ہیں یا رشین چائنیز انفلوئنس کو کنٹین کرنے کے لیے اس علاقے میں جو جموں کشمیر کے راجہ تھے ان کے بہت زیادہ معاون ہوتے تھے، مددگار ثابت ہوتے تھے۔ تو یہ بڑے اہم ایلائی تھے برٹش کے، اور جس شخص نے اس ریاست کی تشکیل کی وہ ڈوگرا ڈائنیسٹی کے جو ہے نا تھے، اہم فرد تھے، اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ راجپوتوں میں ایک قوم ہوتی ہے منہاس کے نام سے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نشان حیدر بھی کسی کو دیا گیا تھا، جی، راشد منہاس۔ تو یہ راشد۔ منہاس جی یہ راجپوت قوم ہوتی ہے، اور یہ راجپوت قوم منہاس قوم سے تھے، ڈوگرا راجہ جو تھے، اور یہ پہلے فوجی جنرل ہوتے تھے رنجیت سنگھ کی جو افواج تھے ان میں، اس کی بڑی یعنی اہمیت تھی جموں کے علاقے کی، پہلے جب یونائٹڈ پنجاب ہوتا تھا۔ بعد میں جب انگریزوں نے جب پنجاب کے جو مہاراجوں سے علاقہ توڑ لیا تو اس کے بعد پھر خدمات کی عوض میں ان کو
کچھ رقم دے کر جموں کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ پھر ان کی اپنی ریاست بن گئی. انگریزوں کی مدد سے پھر اس کی ریاست بنائی گئی. 1830 کے بعد سے یہ انہوں نے مہم جوئی شروع کی اور ان تمام علاقوں کو جوڑ کر لداخ، گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کو جوڑ کے انہوں نے ریاست جموں کشمیر بنائی. جی اور یہ انگریزوں کے بڑے اہم الائی پھر بن گئے اور سرحدی علاقے سارے ان کے پاس تھے. تو یہ اس کی تاریخ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرنسلی اسٹیٹس جب تقسیم ہو رہی تھیں تو برطانیہ نے ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بنائی تھی، ایک آئینی نظام بنایا تھا انڈیا کی تقسیم کا. اس جی میں 2-3 طریقے اپنائے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو ان کے الائز تھے جیسے کہ بلوچستان ہے یا دوسرے علاقے ہیں، نیپال ہے، عرب ممالک جو آج کل خلیج کے ممالک ہیں، ان کو تو انہوں نے شروع میں پہلے الگ کر دیا، ان کو آزادیاں مل گئیں. اور یہ پہلے یہ بھی دہلی سے جو تھے ان کی کنٹرول ہوتی تھی، فارن افیئرز اور ڈیفنس وغیرہ. اس کے بعد باقی جو 2 علاقے رہ گئے اس میں ایک تو برٹش انڈیا تھا اور ایک پرنسلی اسٹیٹ تھے. تو پرنسلی اسٹیٹ 560 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں اور ان کے لیے طریقہ کار یہ بنایا تھا کہ یہاں کے جو مہاراجے ہیں، نواب ہیں، میر وغیرہ ہیں، اور ان کی جو اپوائنٹڈ وہاں پہ جو ایک انہوں نے نظام بنایا ہوا سیاسی، کوئی اگر کاؤنسل وغیرہ ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا جو ہے نا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے. انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کو ایکسیڈ کرنا پڑے گا. اس نظام کے تحت پھر مہاراجہ ہری سنگھ جو تھے، جو کہ پڑ پوتے تھے مہاراجہ گلاب سنگھ کے، انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جانا ہے. 26 اکتوبر 1947 کو انہوں نے اپنا جو لیٹر آف ایکسیشن ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دیا اور وہ برٹش گورنمنٹ سے پھر وہ منظوری کے بعد جو ہے یہ انڈیا کا حصہ بن گیا. اور ریاست جموں کشمیر میں پھر اس کے بعد ایک جنگ سی چھڑ گئی کیونکہ پاکستان کی یہ نیت تھی کہ یہ علاقہ جو ہے وہ جو ہے اس میں 60% سے زیادہ چونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے یہ علاقہ ہمیں ملنا چاہیے. تو اس جنگ کے بعد یہ جو 1/3 علاقہ ہے جس میں گلگت ہے، بلتستان ہے اور پنچ ہے، مظفر آباد وغیرہ کے جو کچھ اضلاع ہیں اور تحصیلیں ہیں وہ پاکستان کے قبضے میں آ گئے. تو پھر پنڈت نہرو جو تھے اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے مشورے سے اس کیس کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے جموں کشمیر کا جو آئینی ایکسیشن ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ لیگلی اب ہمارا حصہ بن گیا ہے، اس لیے اس علاقے کو ہمارے حوالے کیا جائے. پاکستان جو ہے یہاں سے اپنے آپ کو وڈرا کرے. تو پھر یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن آئی، بڑی فیمس ریزولوشن آئی UNCIP کی کشمیر کے اوپر، سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن، اس میں انہوں نے پھر پاکستان کو یہاں سے وڈرا کرنے کے لیے ٹائم دیا. تقریباً پہلے تو میرے خیال میں 2-3 ہفتے دیے، پھر 90 دن کا ٹائم دیا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ریاست جموں کشمیر ہے، سری نگر میں جو گورنمنٹ ہے اور دہلی میں جو گورنمنٹ ہے، وہ مل کر طریقہ کار طے کریں کہ کس طریقے سے یہاں کی رائے جان کر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ریٹیفائی کیا جائے ان کی ایکسیشن کو. تو اس میں پھر پاکستان نے وڈرا ہونے سے انکار کر دیا، گلگت بلتستان سے، پنچ سے، مظفر آباد سے، میرپور سے. اور اس کے بعد یہ معاملہ لٹک گیا اور آج تک جو ہے ہم اسی ایک امپیس میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کی افواج جو ہیں انہوں نے یہاں سے وڈرا ہونے سے انکار کیا ہے. جی شکریہ سنگھ صاحب، ہمیں گلگت بلتستان کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہونے کی ہسٹوریکل کانٹیکس بتانے کے لیے. اگر ہم وہاں کی موجودہ صورتحال پر بات کریں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں اور جو یہ علاقہ ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت اب کیا ہے؟ تو جب پاکستان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو ظاہر ہے پاکستان نے جو آپ کو پتہ ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان الگ ہوئے تھے، 2 ملک بنے تھے، تو اس وقت یہ سوورن ملک نہیں تھے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. یہ برٹش ڈومینین تھے اور محمد علی جناح نے جب ایز اے ریپریزنٹیٹو آف کوئین گورنر جنرل کا اس نے حلف لیا تو اس نے کنگ جارج the 6 تھے اس وقت، جو اس وقت وہاں پہ حکمران تھے برٹش. کنگ جارج the 6 کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا تھا. انگلش میں تو آپ پڑھتے ہوں گے، اردو میں بھی ہے یہ.
تو یہ جو برٹش علاقے تھے ملک بننے کے بعد بھی ڈومینین تھے، جیسے کینیڈا اس وقت ڈومینین ہے، فل ساورن ملک نہیں ہے. یہ لوگ جب بھی کوئی اپنے فیصلے کرتے ہیں پارلیمنٹ کے تھرو، تو اس کو ایونچولی گورنر جنرل جو ہوتا ہے اس کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، اور کیریبین میں کچھ ممالک ہیں، افریقہ کے کچھ ممالک آج بھی ہیں. اور یہ جو اپروول ہوتی ہے یہ گورنر جنرل ایز اے ریپرزینٹیو آف انگلش کوئین کے وہ دیتا ہے. تو اسی طرح اس زمانے میں یہ ڈومینین سٹیٹس تھے انڈیا اور پاکستان، تو یہ باؤنڈ تھے برٹش کانسٹیٹیوشنل جو ارینجمنٹ ہے تقسیم کی اس کو ماننے کے. تو اس وجہ سے پاکستان نے اس پر قبضہ تو کر لیا اور اس نے کہا کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں اور یہ زیادتی ہے کہ آپ ان کو انڈیا میں جانے دیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ اس کو کوئی آئینی اور قانونی حساب سے اس کو کوئی حقوق نہیں دے سکتا تھا، وہ صرف زمینی قبضہ رکھ سکتا تھا. تو اس طریقے سے اس نے وہاں پر ایک ایجنسی بنا کر ایک پشاور سے کسی سردار عالم کو لا کر وہاں پہ ایک حکمران بنا دیا، جیسے کولونیل وائسرائے ہوتے ہیں، اور اس نے ایسے فرد واحد کی طرح وہاں پر رول کیا کئی عرصے تک. اور اس کے بعد پھر مزید پولیٹیکل ایجنٹ اس کی جگہ پہ آتے گئے، ریپلیس ہوتے گئے. تو یہ علاقہ جو تھا یہ بالکل کولونیل سیٹ اپ میں پاکستان کے ہاتھوں رول ہوتا گیا. یہاں پر کوئی سیاسی نظام نہیں تھا، اور مقامی جو چھوٹے موٹے جو علاقے تھے، ہماری وادیاں تھیں، ان کے زمیندار تھے، جاگیردار تھے، راجے تھے، ان کو یہ لوگ کوئی سٹائپنڈ وغیرہ دیتے رہے اور ان کو اپنی مقامی جو ہے راجگیری نظام ہے اس طرح چلاتے رہنے دیتے رہے. اور یہ چلتا گیا. پھر بھٹو کا وقت آیا. تو بھٹو کے زمانے میں چونکہ ان کا 1963 میں پھر ایوب خان جو تھے پاکستان کے صدر تھے، فوجی نظام تھا، بھٹو ان کے وزیر خارجہ تھے. تو انہوں نے ہمارا بہت سا علاقہ چائنا کو دے کر ایک بارڈر اگریمنٹ بھی کیا تھا، پروویژنل اگریمنٹ. تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ چائنا کے ساتھ دوستی کتنی اہم ہے اور اس علاقے سے سڑک بھی بنانی ہے. تو پھر انہوں نے یہاں آ کر اس علاقے کو، پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جموں کشمیر کا قانون تھا کہ کوئی پاکستانی یہاں آباد نہیں ہو سکتا، اس کو وائلیٹ کیا اور اپنے جو ہے نا نظام کے تحت وہاں پر پاکستانیوں کی آبادکاری شروع کی. اور وہاں پر گلگت بلتستان اور اس علاقے کو ملا کر اس نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا اپنے آئین میں پاکستان کا حصہ بنا کر ایک پروونس بنائیں گے. اور کچھ 4-5 ڈسٹرکٹس بنا دیے، وہاں پہ کاؤنسل بنا دی. تو اس طرح کا ایک نظام اس نے دیا ٹیمپریری سا. لیکن چونکہ یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے حوالے سے اور برٹش انڈیا کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے یہ باؤنڈ تھے، تو یہ کسی طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے. تو وہ دن اور آج کا دن ایک غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے کوئی مقامی کاؤنسل بنا کر، مقامی اسمبلی بنا کر یہ لوگ اس علاقے کو رول کر رہے ہیں. اور وہ ایک ربر سٹیمپ کی طرح ہے، ٹوکن اسمبلی ہے. سارے فیصلے تو ظاہر اسلام آباد سے ہوتے ہیں، وہاں پہ بس ان کی ایک مہر ہوتی ہے. تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت بغیر کسی آئین کے پچھلے 73 سال سے جی رہے ہیں، بغیر کسی جوڈیشل نظام کے، بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل نظام کے، اور کسی ملک کے جو فل فلیج ایریا ہوتا ہے. چونکہ اگر ہم آج انڈیا میں ہوتے تو ظاہر ہم اس کا کانسٹیٹیوشنل پارٹ ہوتے. 1971 میں جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی اور انڈیا نے ہمارے بلتستان کے بہت سے گاؤں واپس لے لیے، اس کو فوراً وہاں پر کانسٹیٹیوشنل ان کے جو رائٹس تھے ان کو دے دیے. کانسٹیٹیوشنل جو انڈیا کا اپنا باؤنڈری تھی اس کو وہاں تک ایکسٹینڈ کیا. تو وہ تو 1971 کے بعد سے ہمارے جو بلتستان کے لوگ ہیں وہاں، وہ اپنے نمائندے جو ہے نا پارلیمنٹ میں بھی بھیجتے ہیں، اور جوڈیشل سسٹم میں سپریم کورٹ تک ایکسس بھی ہے، اور مقامی طور پہ ان کے اپنے نظام چلتا ہے. ان کے جو ہے نا لوکل اسمبلی ہوتی، آٹونومس ہل کاؤنسل ہوتی، وغیرہ وغیرہ. لیکن گلگت بلتستان جو پاکستان کے پاس ہے وہاں پر ایسا کوئی نظام نہیں ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے وہ بالکل ایک جس طرح نو مینز لینڈ ہوتا ہے، ایک کلونیل نظام ہوتا ہے، بغیر کسی آئین کے، بغیر کسی نظام کے اب تک جی رہے ہیں، جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے، یعنی کہ میں یہ مثال آج کل بہت زیادہ دے رہا ہوں اور یہاں آپ کے پروگرام میں بھی دوں گا کہ ریسنٹلی ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں، جو یعنی مقامی لوگ نہیں چنتے، اسلام آباد اپوائنٹ کرتا ہے ان کو،
انہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ وہاں پہ کچھ یوٹیلیٹی سٹورز بنانے تھے پاکستان نے، جو آپ کو پتہ ہے چیزیں سستی دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز ہوتے ہیں پاکستان میں، جی تو ان میں سے کچھ سٹورز جو ہے وہ پاکستان بند کرنا چاہتا تھا، اور چیف منسٹر کے کہنے کے باوجود، روکنے کے باوجود، وہ ان سٹورز کو بند کروانے سے روک نہیں سکا. تو یعنی اس لیول تک جو ہے وہ ہیلپ لیسنس ہے، بیچارگی ہے، کہ وہ بیچارہ ایک پرچون کی دکان تک جو ہے نا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو ایک بالکل پسماندگی میں اور عجیب سی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں بغیر کسی قانونی و آئینی حقوق کے. جی سنگھ صاحب، جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ بغیر کسی آئینی اور قانونی حقوق کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو یقیناً ایسی صورتحال میں آپ اپنی سیاسی، سماجی یا معاشی جو مستقبل ہے اس کا تحفظ یقینی نہیں بنا سکتے. تو کیا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان میں اس حد تک شعور موجود ہے، وہ یہ جانکاری رکھتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو ایسی صورتحال میں ان کے اقدامات یا خواہشات اپنی مستقبل کے تحفظ کے حوالے سے وہ کیا ہیں؟ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ایک بڑی لہر چلی آزادی کی، اور یہ آزادی کی لہر اس وجہ سے چلی ہے کیونکہ لوگوں کو پہلی دفعہ ان کو پتہ لگا 90s کے بعد کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. اس سے پہلے جب ہم لوگ کہتے تھے، جو ہمارے ایکٹیوسٹ 1980s میں کہتے تھے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، تو لوگ ہنستے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کا جو ہے نا سارا فائنینشیل سپورٹ ہمیں آتی ہے، وہاں کے وزیر ہیں امین علی گنڈاپور، ہمارے منسٹر ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم پاکستانی نہ ہوں. لیکن پھر بعد میں اب ان کو احساس ہو گیا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، اور آئینی طور پہ ہم بھارت کا حصہ بن گئے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ ایک آزادی کی لہر وہاں چلی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کا حصہ بن نہیں سکتے اور 70 سال ہم نے ضائع کر دیے ہیں، تو ہمیں اپنی زمین پر اپنا اختیار ہونا چاہیے اور آزادی ملنی چاہیے. اور اس لہر میں تیزی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا نے پھر وہاں پہ قبضے شروع کر دیے ہیں. تو پاکستان اور چائنا کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی وجہ سے جی لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی آئینی حقوق نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے جس کے تحت ہم پاکستان اور چائنا کی جو ایکسپلائٹیشن اور ابیوز ہے اس کو روک سکیں، تو پھر اس سے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم درخواست کریں کہ ہمیں ان سے جان چھڑائی جائے، آزادی دی جائے. تو اس سلسلے میں ہمارے بہت سے جو علاقے ہیں وہاں پر آزادی کی جو لہر ہے اس میں کافی تیزی آئی ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہم بھارت کا حصہ ہیں، کیونکہ ہمارے جو بلتستان کے علاقے سے بھارت میں ہیں وہاں پہ جو ان کو حقوق حاصل ہیں ان کے بارے میں اب سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پتہ لگتا ہے. پہلے تو یعنی جی خط و کتابت تک نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر جو بارڈر ہے وہ بالکل بند ہوتا ہے، آمد کی بالکل اجازت نہیں ہے 70 سال سے. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے علاقے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ویب لنک کے ذریعے جڑ گئے ہیں، آڈیو ویڈیوز لوگ شیئر کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کے حقوق دیکھ کر اور برابری اور ایک ڈگنیفائڈ لائف دیکھ کر یہاں کے لوگ جو ہیں ان میں غصہ اور فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو ملک جو ہے وہ گلگت بلتستان کے جو علاقے اپنے پاس ہیں اس کو جو حقوق دے رہا ہے، اور پاکستان تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا ڈس اپوائنٹ کر رہی ہیں کہ ایک ہندو ملک نے وہاں کے لوگوں کو زیادہ عزت اور مرتبہ دیا ہے، حقوق دیے ہیں، حیثیت دی ہے، اور ہم یہاں پر جو ہے نا بہت بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، جس سے کہتے ہیں نا نہ تین میں نہ تیرہ میں، نہ ہوں ہم پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں نہ پاکستان سے جان چھڑا سکتے ہیں. اس وقت ہماری یہ حیثیت ہے. تو یہ ایک نئی اویئرنیس آئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے فوجی جو ہیں انہوں نے اپنی وہاں تعداد بہت زیادہ بڑھا دی ہے. یعنی کہ ہزاروں کے حساب سے انہوں نے اپنے فوجی وہاں پر تعینات کیے ہیں، کیونکہ ہر ویلی میں اب آزادی کی آواز آتی ہے، اور جو شخص بھی حقوق کی بات کرتا ہے اس کے پر انہوں نے سیڈیشن کیسز، ٹریزن کیسز اور دہشت گردی کے مقدمات بنا کر ان کو جو ہے نا یا تو جیل میں ڈال دیا یا پھر اپنے اپنے ضلعوں کے اندر بند کر دیا ہے. تو ہمارے وہاں پہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت ایک اسکیجول 4 نام سے
ایک ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت آپ پھر اپنے ڈسٹرکٹ سے نکل نہیں سکتے ہیں پولیس کی اجازت کے بغیر. آپ کو باقاعدہ اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں بند کر دیا ہے اور وہ کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا ہمارے 13-14 اس وقت ایکٹیوسٹ ہیں. وہ اپنے جی زمین کی حقوق کے لیے لڑتے لڑتے پھر ان کی اریسٹ ہوگی تو ان کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے. تو یعنی کہ وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ لوگوں میں شعور تو بہت زیادہ آ گیا ہے لیکن سختی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس لیے جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اتنا زیادہ پتہ نہیں لگ رہا. جی سنگھ صاحب بالکل میں اسی نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے آپ اس حوالے سے علم بھی رکھتے ہیں کہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اکثریت دیکھنے والے بلوچستان میں ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں جو اپنی سیاسی یا معاشی حقوق کی بات کرتے ہیں یا جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کے جو خدشات یا تحفظات ہیں اس کا جو پرم نگر اظہار بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ سے وہاں کی جو اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ان کی خدشات کا کی طرف جو رسپانس ہے وہ ہمیشہ ملٹری رسپانس ہی سامنے آیا ہے. تو میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا چاہ رہا تھا کہ کیا نسبتاً گلگت بلتستان میں صورتحال یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار ہے کیا وہ مختلف ہے اور اس کے علاوہ آپ بات کر رہے تھے وہاں کی لوگوں کے مذہب کے حوالے سے کہ وہ مسلمان ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ریلیجس یا جو اتنک ڈائیورسٹی ہے وہ کافی براڈ ہے اور اگر آپ پھر ہم وہاں کے مسلمانوں کی بھی بات کریں تو وہاں پہ آ، کئی مطلب یا میجورٹی آپ کہہ سکتے ہوں کہ وہ شیعہ مسلمان ہے. تو کیا ان کا شیعہ ہونا ان کے لیے کسی مسائل کا سبب بنا ہے وہاں گلگت بلتستان میں؟ ہاں دیکھیں ہمارے پہلے تو بدھسٹ بھی یہاں رہتے تھے. ہمارے جو بارڈر کے گاؤں ہیں ان میں بدھسٹ بھی تھے, ہندو بھی رہتے تھے. شگر ٹاؤن ہے, گلگت ٹاؤن ہے, اسکردو ٹاؤن وغیرہ میں ہندو بہت تھے. پھر اس کے بعد جنگ ہو گئی اور پھر ہمارے وہاں کوئی ایک جنگ تو ہوئی نہیں ہے, 4 جنگیں ہوئی ہیں بڑی. کرگل وار کو ملا کے آپ 5 کہہ لیں. تو پھر وقفے وقفے سے لوگ نکلتے گئے اور 1971 کے بعد پھر وہاں نان مسلم پاپولیشن آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور ود ان مسلم پاپولیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب پاکستان نے اپنی آبادکاری شروع نہیں کی تھی تو جو شیعہ ہیں 12 امامی شیعہ ہیں اور جو اسماعیلی ہیں شیعہ اسماعیلی اور جو نور بخشی ہیں یہ بھی 12 امامی ہیں. یہ تینوں ملا کر تقریباً جو ہے نا 85% کے قریب ان کی آبادی تھی. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے وہاں پر آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کے زمانے میں ان کو یہ ویژن جو تھا ان کا یہ تھا کہ ہم چائنا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور چائنا کے ساتھ ان کا ایک الائنس بن گیا. چونکہ سوویت یونین کی طرف سے بہت خطرے تھے. سوویت یونین نے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ اور پشتون کمیونٹی کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوط کر لیے تھے. تو اس وقت چائنا جو تھا وہ ظاہر ہے تھا تو وہ بھی لیفٹسٹ تھا لیکن وہ سوویت بلاک سے نکل چکا تھا اور شنجانگ کے اوپر ان کی کافی اسکرمشز بھی ہوئی تھیں. تو اس لیے پاکستان اور چائنا کا قریب آنا جو تھا وہ تھوڑا نیچرل تھا. پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ مقامی آبادی جو تھی ایک تو شیعہ تو تھی تھی لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پر وہ پاکستان کا اپنا کوئی کلیم نہیں کر سکتا تھا قانونی طور پہ کہ ہماری زمین ہے. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے اس جگہ کو یہاں پہ قبضے کو سولیڈیفائی کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پاکستانی آباد کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے انہوں نے وہاں پاکستانی آباد کی اور نیچرلی ظاہر ہے پاکستان سے جو بھی آئے گا وہ قریب ترین علاقوں سے آئیں گے جیسے کوہستان ہے, مانسیرا ہے, سوات ہے, باجوڑ وغیرہ یہ علاقے ہیں. تو وہ تو اہل سنت ہی ہوں گے. تو اس طرح اہل سنت کی تعداد پھر بڑھتی گئی. تو اہل سنت اور تشیع کی جو لڑائی ہے پھر وہاں سے کافی زیادہ بڑھ گئی. آبادگار جو تھے وہ شہروں میں آ کے آباد ہونے لگے اور وہ جو ہے نا آئی ایس آئی کے ساتھ بہت زیادہ کھل کے کام کرتے تھے, تعاون کرتے تھے اپنی تحفظ کے لیے بھی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بھی. چونکہ وہ مائنورٹی تھے تو وہ آئی ایس آئی کے ساتھ کافی تعاون کرتے تھے. تو بہرحال آپ کی یہ جو بات ہے کہ ہمارے وہاں پہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. وہاں پر ہماری 5 بڑی لینگویجز ہیں جن کا آپس میں بالکل بھی کسی قسم کا کوئی ایتھنک یا جو ہے نا ہسٹوریکل ریلیشن شپ نہیں ہے.
یعنی بالکل ایسا فرق ہے جیسے کہ اردو اور چائنیز ہے، ایک لفظ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اور اسی طرح 4-5 بڑے ریشیل گروپس ہیں، بالکل یعنی مختلف علاقوں سے آئے، کوئی تاجکستان سے آیا، کوئی تبت سے آیا ہے، کوئی سینٹرل انڈیا سے آیا ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے شیعہ ہیں، نوربخشی ہیں، اسماعیلی ہیں، سنی ہیں. تو یہ ملٹائی فیسٹڈ ڈویژن ہے، یعنی لیئرز اوور لیئرز اوور لیئرز آف ڈویژن ہے، جس کی وجہ سے ISI کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا، آپس میں لڑانا اور پھر کنٹرول کرنا. تو اس میں ہمارے لوگوں کی اسی لیے نظریات جو ہیں کہ فیوچر آف گلگت بلتستان کیا ہونا چاہیے، وہ بہت زیادہ جو ہے فرق ہے اس میں، جو گیپ ہے کافی زیادہ ہے. کوئی کہتا ہے ہم کشمیر کے ساتھ جائیں، کوئی کہتا ہے آزادی ہو، کوئی کہتا نہیں ہم پاکستان کا پروونس بنیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لیٹ سے کوئی سنی اگر کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے تو شیعہ آٹومیٹکلی اس کے اپوزٹ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے اس علاقے کو فائدہ ہو یا نہ ہو. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی سنی اگر ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کا ذاتی فائدہ، تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں. شیعہ کو ڈیمانڈ کرتا ہے، سنی پھر اس کو اپوز کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، مقامی لوگ، اور باہر کی جو آبادکاری ہے اس کے لیے راستہ بناتے ہیں. تو اس وقت گلگت سٹی تو آلموسٹ جو ہے نا پاکستانیوں سے بھر گیا ہے. اس میں زیادہ تر ہندکو اور پشتون ہیں، کوہستانی بھی بہت زیادہ ہیں. پھر ہمارے وہاں دیامر ڈیم بن رہا ہے، تو دیامر ڈیم کے جو زمینوں کا معاوضہ تھا اس کے لیے انہوں نے کھربوں کے حساب سے پیسہ رکھا ہے. تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو جو ہے نا وہاں کا مقامی شو کر کے ان کو پھر کمپنسیشن دیتے ہیں. اس حساب سے انہوں نے جو ہے نا ہزاروں کے حساب سے پاکستانیوں کو مقامی شو کر کے کمپنسیشن دینے کے لیے، اور اس میں سے اپنا کمیشن اور اپنے کک بیک وغیرہ کے لیے اس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ آبادکاری بہت زیادہ کرائی ہے. لوگ اس وقت جا کے گلگت سٹی میں آباد ہو گئے ہیں، کوہستان کے لوگ، مانسہرے کے لوگ. تو وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ مقامی جو ایک یکتا کوئی آواز نہیں ہے، ایک یونائٹڈ آواز نہیں ہے. شیعوں کو انڈیا کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے جو ہے نا، اور ISI والے مسلسل ان کے خلاف رپورٹ لکھتے ہیں، یہ ایرانی ایجنٹ ہیں. اور اہل سنت جو ہیں ان کو ظاہر ہے ISI کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے ایک کافی پولرائز سوسائٹی ہے. اور یہ پہلی دفعہ پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جھگڑا ختم ہوا ہے، اور اس کی وجہ سی پیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جھگڑے نہ ہوں، اور سی پیک جو ہے وہ امن و امان کی صورت میں یہاں سے جو ہے نا ان کی سڑک، ان کی ریل، ان کی پائپ لائن، ان کی فائبر آپٹک جو ہے سروس وغیرہ ٹیلی کمیونیکیشن کی ہے، یہ گزر سکے. تو اس میں انہوں نے پھر وہاں پہ سرویلنس وغیرہ بھی کافی سخت کیا ہے. اور جو وہاں پہ انہوں نے مولوی چھوڑے ہوتے ہیں، شیعہ اور سنی مولوی، ان کے ظاہر ISI کے اپنے ہوتے ہیں، تحریک جعفریہ ہے، مجلس وحدت مسلمین ہے، سپاہ صحابہ ہے، انجمن اہل سنت وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں. تو ان کو انہوں نے پھر آپس میں لڑائی جھگڑے سے روک دیا ہے. تو جو کام یعنی اسلام کے نام پہ یہ نہیں کر سکے یونٹی، یہ اب چائنا کے نام پر جو ہے نا یہ اب یونائٹ ہو گئے ہیں. تو پچھلے 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی کے نام پہ تو جھگڑا نہیں ہوا ہے، لیکن کوئی بھی شخص حقوق کی بات کرتا ہے اس کو انڈین ایجنٹ کہہ کے اس کو بہت زیادہ پھر ستایا جاتا ہے. جی جی بالکل، کافی سملیرٹیز نظر آتی ہیں جب ہم بلوچستان اور سندھ کے کانٹیکس میں اسے انالائز کرتے ہیں. جو وہاں ایک ڈسینٹ ہے اسے کنٹین کرنے کے لیے اسٹیٹ کی ایسیملیشن اسٹریٹجیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریڈیکل اسلام کو وہاں پہ امپوز کرنا، اور سب سے بڑھ کر جو ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے جو لوگوں میں ایک شعور کو اجاگر کرنے کے لیے سیاسی جو پارٹیاں ہیں انہیں جو اسپیس چاہیے ہوتا ہے ان سے انہوں نے انہیں محروم رکھا ہوا ہے، جب جو ہم سندھ اور بلوچستان کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کوششیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے، کیا یہ انڈیا کی جانب سے جو جموں کشمیر کا آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا گیا، کیا یہ اس کے رد عمل ہے پاکستان کی جانب سے، یا آپ اسے بھی سی پیک کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تیزی آئی ہے جب امریکہ نے
پہلی دفعہ کہا اس سے 1-2 سال پہلے کہ کانٹested ساورنٹی ہے گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کی، پاکستان کے پاس ساورنٹی نہیں ہے، اس لیے یہاں سے وہ چائنا کے ساتھ جو کام کر رہا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں جو ہے نا امریکہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بیان آیا، وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی آیا، NSA کی طرف سے بھی آیا، تو یہ بیان مختلف حکومتی عہدیداروں سے آئے، تو اس کے بعد یقیناً اٹ واز این الارمنگ سچویشن فار چائنا، اور چائنا شروع سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اس علاقے کو پاکستان جو ہے نا کوئی ایسا کور دے دے کہ وہ امریکہ، انڈیا یا اس طرح کے جو اعتراضات ہیں ان کے بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے، کیونکہ اگر آپ نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے اس علاقے کو آپ کو کور دینا پڑے گا، کیونکہ بات صرف انٹرنیشنل اوپینین کی یا انڈیا کے اپوزیشن کی نہیں ہو جاتی، اگر آپ اس کو کوئی لیگل کور نہیں دیں گے تو پھر مقامی لوگ بھی شور کریں گے۔ تو اسی لیے مثلاً اس وقت جو مقامی لوگ ہیں وہ بے شک پیپلز پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں یا نیشنلسٹ ہوں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں 3 پارٹیاں ہیں، پاکستان ہے، چائنا ہے اور گلگت بلتستان ہے۔ چونکہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے اس لیے ہمیں تھرڈ پارٹی ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو اس اویئرنیس کی وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک طریقے سے وائٹ واش کریں، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو پاکستان کے آئین میں کچھ ترمیم کر کے اس کو ہم اپنا صوبہ بنا دیں۔ اس کے بعد جو ہوگا ہمیں یہاں کے لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا اور ان کے اعتراضات بھی کم ہو جائیں گے، اور جب ان کے اعتراضات کم ہوں گے تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جو ہے نا کاؤنٹر کرنا آسان ہوگا۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے جو پاکستان کا آرٹیکل 1 ہے جس میں ترمیم کر کے پاکستان کی جو جغرافیہ ہے اس کو وسعت دی جا سکتی ہے، اس کی ڈیفینیشن جغرافی کی جو ہے اس کو چینج کی جا سکتی ہے، اس کو یہ چینج نہیں کریں گے، یہ کر بھی نہیں سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے۔ اور یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آرٹیکل جس میں سینٹ میں کوئی پروویژنل نمائندگی ہو، قومی اسمبلی میں پروویژنل نمائندگی ہو، یہ پریزیڈنشل آرڈیننس ایک ہے پاکستان کے آئین میں کہ پاکستان کے جو صدر ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے مختلف امور جو ہیں ان کو وہ حکم صادر کر سکتا ہے، تو وہ ان میں تبدیلی کر کے گلگت بلتستان والوں کو کوشش کریں گے کہ پروویژنل طور پہ، عبوری طور پر مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دے دیں۔ ابھی مثلاً آپ لوگوں کی 23 سیٹیں ہیں سینٹ میں، چونکہ آپ پاکستان کا ایک آئینی صوبہ ہیں بلوچستان، ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نہ 3 سیٹیں دیں گے۔ تو ظاہر اگر آپ پاکستان کا فل فلیج حصہ ہوتے تو گلگت بلتستان کو بھی 23 سیٹیں ملنی تھیں۔ تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے آئین میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے گلگت کو پاکستان کا حصہ بنائیں، وہ ایک ٹیمپریری طور پر جو ہے نا اس کو لوگوں کو وہاں بٹھائیں گے ربر سٹیمپ کے طور پر، اور اس طریقے سے پھر یہ سی پیک کو چلانے میں یہ کوشش کریں گے۔ تو چائنا کو چونکہ انٹرنلی ان تمام جو ہے یہ جو فائن پرنٹ ایشوز ہیں ان کے بارے میں اتنا شاید معلوم نہیں ہے، تو چائنا شاید اسی سے خوش ہو جائے کہ جی قومی اسمبلی اور سینٹ میں گلگت کے لوگ بیٹھ گئے ہیں، 5واں صوبہ بن گیا ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ چائنا جو ہے سی پیک کو چلاتا رہے، کیونکہ بار بار چائنا کی طرف سے بھی آپ کو پتہ تھریٹ آتا ہے کہ ہم سی پیک جو ہے نا اس میں اس سٹیڈینس کے ساتھ ہم اس کو پرسیو نہیں کر سکتے اگر آپ کے وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، تو شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ کچھ ایسا کریں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم لوگ پاکستان کو جو ہے قانونی طور پہ حصہ پھر بھی نہیں بنیں گے، اور یہ پھر بھی ریاست جموں کشمیر کا ہی حصہ رہے گا۔ جی سنگے صاحب، آپ بات کر رہے تھے سی پیک کے حوالے سے۔ اگر ہم سی پیک کو بلوچستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو چائنا پاکستان جو ایک نیکسس ہے، اس حوالے سے ان کا رسپانس کافی اگریسو رہا ہے سی پیک پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، اور جو سی پیک روٹ ہے اس روٹ میں مختلف آبادیوں کو وہاں سے ڈسپلیس کرنا۔ تو
اس حوالے سے جب ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو ابھی تک کی جو سی پیک پروجیکٹس کی جو پروگرس ہے اس کا وہاں کے مقامی لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثرات پڑے ہیں؟ لیکن جب قراقرم ہائی وے بن گئی تھی تو جنرل ضیاء الحق نے محسوس کیا کہ قراقرم ہائی وے کے ساتھ ساتھ شیعہ آباد ہیں، تو انہوں نے پھر وہاں پر 1988 میں ایک حملہ کروایا ٹرائبل ایریا سے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ 80,000 سے لے کر 1,25,000 تک لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا، اور یہ حملہ 16 دن تک جاری رہا۔ انہوں نے کوئی 14-15 گاؤں جلائے تھے۔ یعنی ان کی نیت تو تھی کہ پورا کا پورا قراقرم ہائی وے کے لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ ختم کر دیں شیعہ گاؤں، لیکن 14 گاؤں جلائے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو بلتستان کے ہمارے وہاں پہ لوکل لیڈر تھے انہوں نے پھر کہا کہ ہم انڈیا کی مدد لیں گے، اور پاکستان جو ہے نا اس کے خلاف ہم انڈیا کو بلائیں گے یہاں پر۔ تو اس کے بعد پھر ان کو 16 دن کے اندر پھر یہ حملہ بند کرنا پڑا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ان کی شروع سے ہی، جیسے بلوچستان میں یہ زمینیں جلا رہے ہیں، گھر جلا رہے ہیں، جھگیاں جلا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قراقرم ہائی وے، جس کو اب نیا نام ظاہر سی پیک ہے، راستہ تو وہی ہے، الائنمنٹ تو وہی ہے، اس کو بالکل سیف کیا جائے، اور سیف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقامی لوگ جو کہ اعتراض کر سکتے ہیں ان کو وہاں سے بھگایا جائے اور اسی جگہ پہ پاکستانیوں کا آباد کیا جائے۔ آپ کے وہاں بھی ظاہر ہے گوادر میں پنجابی آباد کاری تو حد سے جی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو طریقہ کار تو بالکل ایک جیسا ہے ان کا کہ جہاں جہاں سی پیک چل رہا ہے پاکستان کے علاوہ، بلوچستان میں یا مثلاً ادھر گلگت بلتستان میں، یہاں پر آباد کاری کی جائے، مقامی لوگوں کو سی پیک کے علاقوں سے دور بھگایا جائے تاکہ اس کو ہم سیف کر سکیں۔ دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ ساتھ اس کے تحفظ کے نام پر یہ اپنی چوکیاں بنا رہے ہیں، فوجی چوکیاں۔ تو ہمارے وہاں ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ ان کی اس پورا ایک یعنی کہ کینٹ بن چکا ہے۔ جٹیال میں تو پہلے تھا، ابھی مناور میں بھی ایک اور گاؤں ہے، یہاں انہوں نے بنایا ہے، پھر آگے ہنزا میں، ہر یعنی 1 2 3 میل کے فاصلے پہ انہوں نے جو ہے نا فوجی چوکیاں بنائی ہیں، جی رینجرز کی چوکیاں بنائی ہیں، وہاں لوگوں کو یہ روکتے ہیں۔ 1 2 گھنٹے کا جو سفر تھا اب 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے کا ہو گیا ہے، اور خواتین کو یہ لوگ جو ہے نا ان کی بے عزتی کرتے ہیں، مردوں کی بے عزتی جی کرتے ہیں، بالکل وہی طریقہ کار جو پشتون اور بلوچ کے ساتھ ہے، سندھی کے ساتھ جی ہے، ایگزیکٹلی. کہ کسی طرح ان کو ہر صورت خوف میں رکھیں تاکہ یہ کسی قسم کی آگے سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ بالکل طریقہ کار ان کا ایسا ہی ہے، اور بلوچستان کی طرح یہاں پر بھی جو ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم ہے اس میں چائنیز بہت زیادہ انوالو ہیں، تو جو سرویلنس کا سسٹم ہے، انٹیلیجنس کا سسٹم، اس میں چائنیز کو انہوں نے مکمل جو ہے نا اتھارٹی دی ہوئی ہے، اور پاکستانی اور چائنیز مل کر وہاں سارا ٹیلی کام چلاتے ہیں، سب کی باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور ساری موومنٹ جو لوگوں کی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار بالکل ویسا ہی ہے سی پیک کا جیسے کہ بلوچستان میں ہی کرتے ہیں۔ جی سنگھ صاحب، جو صورتحال آپ نے بیان کی گلگت بلتستان کے حوالے سے تقریباً وہی صورتحال بلوچستان میں بھی ہے، ایون دو کہ بلوچستان کے کانٹیکس میں پاکستان کہتا ہے کہ بلوچستان اس کی آئین کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کا تحفظ کور انہیں کوئی بھی کسی قسم کا کور انہیں میسر نہیں ہے۔ یہی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے نیشنلسٹ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کا آئینی حصہ بن کر کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا تو بلوچستان آج جنت ہوتا۔ تو بلوچوں کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صرف آئین میں ملک کا حصہ بننے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس زمین پر جو ہے نا آباد کاری جاری رہے گی آئین کا حصہ بننے کے بعد بھی، اور مقامی لوگ جو ہے نا، ہماری تو آبادی بھی آپ کو پتہ ہے 15 20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، جی تو ان کو تو ختم کرنے میں یعنی 5 6 سال بھی نہیں لگیں گے، وہاں سارے پنجابی جو ہے نا آباد ہو جائیں گے قراقرم ہائی وے کے آس پاس۔ تو اس لیے جی لوکل لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ اپنا آئینی حصہ بنانے کے بعد جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ہمیں ان سے کسی قسم کی کوئی جو ہے نا، ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے، کوئی امید نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی تو گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ایک ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اقوام متحدہ کی مختلف قراردادوں کی روشنی میں، اور آپ بھی ہیومن رائٹس کونسل کے سیشنز اٹینڈ کرتے رہتے ہیں اور گلگت بلتستان کا مسئلہ وہاں پہ اجاگر کرتے رہتے ہیں، تو ابھی تک اقوام متحدہ کا رسپانس کیسا رہا ہے؟
دیکھیں یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہاں پر ان کا دفتر ہے، اسکردو میں اور گلگت میں، 2 شہروں میں ان کا دفتر ہے. ان کے ملٹری آبزرور وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور پچھلے 4-5 سال میں پاکستان نے یہ کیا ہے کہ جو آدمی ملٹری آبزرورز کے دفتر میں جاتا ہے درخواست لے کر، شکایت لے کر، اس کو پھر یہ اریسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹریزن کا کیس بناتے ہیں. اگر آپ کبھی ایمنسٹی انٹرنیشنل یا فریڈم ہاؤس کی رپورٹیں پڑھیں تو ان میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو اپنے اس طریقے سے یونائٹڈ نیشن کے تھرو حقوق مانگنے پر جو ہے غدار قرار دیا گیا ہے. تو اقوام متحدہ کے جو وہاں دفاتر ہیں ان کو صرف آبزرور کا سٹیٹس ہے. اسی طرح انڈین سائٹ پر بھی وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے لوگ، اور وہ اپنی آبزرویشن میں جو کچھ لکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کو، ظاہر ہے ان کی رپورٹ جاتی ہے گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہیومن رائٹ کاؤنسل میں آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ پہلے کی نسبت ہماری آواز کافی بڑھ گئی ہے، اور قانونی طور پر تو ہم اپنے آپ کو یعنی گلگت بلتستان کو، میرپور، مظفر آباد، پونچھ، یہ سارے جو پاکستان میں کے قبضے میں جو علاقے ہیں اس کی قانونی حیثیت تو ایک ہی ہے. تو ہم سب مل کر وہاں پہ پروگرام وغیرہ بھی کرتے ہیں. شوکت صاحب ہیں وہاں پر، اچھا پھر سجاد راجہ صاحب ہیں، شبیر چودھری صاحب ہیں، یہ لوگ آتے ہیں وہاں سے جو میرپور، مظفر آباد، پونچھ کے علاقے سے آتے ہیں. پھر جو ہے نا اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں ہم اپنی جو ہے نا ہر 6 مہینے بعد جو ہے رپورٹ وغیرہ بھی سبمٹ کرتے ہیں، جس میں ہم وہاں پہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو وہاں پر باقاعدہ طور پر اب یہاں پہ ایک ایشو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں کیس لے کر گئے تھے پرائم منسٹر پنڈت نہرو. یعنی یہ ایک غلط فہمی ہے پاکستانی عوام کو. آپ کو پتہ وہاں بہت متھ کریشن ہوتی ہے، حقیقت ان کو پتہ نہیں ہوتی. ان کی گورنمنٹ جو پاکستان کے اسکول کے سلیبس میں جو ان کو پڑھا دیں اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں. تو پنڈت نہرو جو کیس لے کر گئے تھے وہ تو یہ کیس تھا کہ جی یہ زمین اب قانونی طور پہ ہماری ہو گئی ہے، اس لیے پاکستان یہاں سے نکلے. تو یونائٹڈ نیشن میں جو کیس ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ آپ نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہے. پاکستان آگے سے اپنے عوام کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ وہاں پر جو گلگت اپنا جموں کشمیر کے اندر، انڈیا کا جو جموں کشمیر ہے اس میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ کیس اس کے اوپر ہے. تو یہاں پہ یہ بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے پاکستانی عوام کو جو نہیں پتا ہے کہ کیس وہاں پر جو سبمٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسٹ وڈرا، اور یو این نے جو اپنا فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ 90 دن کے اندر آپ نے یہاں سے وڈرا ہونا ہے. اور انڈیا نے، دہلی گورنمنٹ نے اور سری نگر گورنمنٹ نے مل کر وہاں پر یہ طے کرنا ہے کہ عوام کی رائے کو لے کر ریٹیفائی کیسے کیا جائے ایکسیشن کو. کیونکہ برٹش جو گورنمنٹ تھی، کنگ جارج کی جو گورنمنٹ تھی، اس نے تو آلریڈی ریٹیفائی کر دیا تھا. تو اب عوام کی مرضی جاننے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پر کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. یہ ایشو تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یو این ریزولوشن میں اگر پاکستان وہاں سے وڈرا نہیں ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس ریزولوشن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، کیونکہ یہ کوئی بائنڈنگ ریزولوشن نہیں ہے. یہ آئٹم 6 کے تحت جو ہے نا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اور انڈیا کو یو این نے ایک ایڈوائزری رول اپنا آفر کیا. بائنڈنگ جو ہے وہ لیٹر آف ایکسیشن ہے جو برٹش کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تحت جو 560 565 پرنسپلی اسٹیٹس ہیں ان کے راجاؤں نے، نوابوں نے اور میروں نے انڈیا یا پاکستان کو دیا. تو جس طریقے سے بہاولپور پاکستان کا حصہ بن گیا لیٹر آف ایکسیشن کے ذریعے، یا سوات یا خیرپور پاکستان کا حصہ بن گئے، اسی طریقے سے گلگت بلتستان جو اس وقت تحصیلیں تھیں جموں کشمیر کی، تو جموں کشمیر کے جو والی تھے انہوں نے لیٹر آف ایکسیشن انڈیا کو دیا، انڈیا کا حصہ بن گئے. تو جو لیگل آپ پریسیڈنٹس کہہ لیں، جو لیگل جو ایک پیراماؤنٹ ڈاکیومنٹ اس سب ایشو میں یہی ہے کہ ہم انڈیا کا حصہ بن چکے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن نے پھر پچھلے 1-1.5 سال میں ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ پاکستان کو یہ بولا ہے کہ جو اس کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں، فار انسٹنس فرانس ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، انہوں نے پاکستان کو بولا کہ آپ کشمیر کے ایشو اب یہاں نہیں اٹھا سکتے، یہ آپ جو ہے نا انڈیا کے ساتھ سالو کیجئے. آپ نے اپنی فوجیں یہاں سے نکالی نہیں ہیں، آپ نے خود وائلیشن کی ہے. جن
ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ نے دستخط کیے تھے وہ آپ نے وائلیٹ کیے ہیں. آپ نے 90 دن کے اندر یہاں سے نکلنا تھا, آپ یہاں سے گئے نہیں ہیں. انڈیا نے اپنی فوجیں یہاں لانی تھی, اس کو آپ نے لانے دیا نہیں ہے. انڈیا نے پھر یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی جو ہے نا فردر یہ مرج ہوگا یا پھر یہاں پہ پلیبیسائٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی جو 7 شرائط تھیں یو این ریزولوشن کی, اس کی پہلی شرط تو یہ تھی کہ پاکستان نکلے گا. تو جب آپ نے پہلی شرط ہی پوری نہیں کی تو باقی 6 شرائط پر تو بات ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کیس کو یہاں اٹھا نہیں سکتے. تو پاکستان نے پچھلے 2-3 سال میں جو لیگل طریقے سے کوشش کی کشمیر کے ایشو چائنا کے تھرو اٹھانے کی, اس کو ویٹو کیا گیا فرانس امریکہ کے تھرو, اور یہ ایشو جو ہے نا کسی طریقے سے یو این سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی توجہ سے ہٹ چکا ہے. جی سنگھ صاحب، اب ہم آتے ہیں ہمارے ریجن میں جو ریجنل اور انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کی پولیٹیکو اکنامک انٹرسٹ ہے. تو اوبیسلی ان کا جو لیوریج ہے اور جو ان کی سے ہے وہ ہم جیسے مظلوم اقوام سے کافی زیادہ ہے. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے ایک ری الائنمنٹ ہے بٹوین ریجنل اور انٹرنیشنل پاورز. جس طرح سے حال ہی میں اکتوبر میں جاپان میں ایک میٹنگ ہوتی ہے آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور یو ایس کے بیچ. اور اس میٹنگ کی ریزولوشن میں یہ پوائنٹ بھی سامنے لایا جاتا ہے کہ چائنا کی جو ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے اسے کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. تو اس ری الائنمنٹ اور اس میٹنگ کے جو ریزولوشن ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو اس کے گلگت بلتستان کے مستقبل پر کیسے اثرات پڑ سکتے ہیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے جس طرح اشارہ کیا کوارڈ کی طرف، یہ چار رکنی ایک الائنس بنا ہے جس کو چائنا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فیوچر پیسیفک نیٹو بن گیا ہے. اور اس کی ابھی تفصیلات جو ہیں اس کی اگریمنٹ کی تو اس طریقے سے نہیں واضح ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اس کو فارملائز کریں گے اور ان کی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ پرماننٹ ہوگی اور لانگ ٹرم ہوگی، سسٹینیبل ہوگی چاروں ملکوں کی. تو یہ جو چاروں ممالک ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی چونکہ پچھلے 5-6 سال میں ایک دم سے اکنامک جو مائٹ ہے اس کی جی ڈی پی آپ کو پتہ گروتھ جو تھی 7-8% سے اوپر تھی. پھر اس کے بعد ملیٹریلی جو ہے نا اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، انڈیجنس اس کی مینوفیکچرنگ بہت بڑھ گئی ہے. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنی ساری مینوفیکچرنگ چائنا میں شفٹ کی تو اس کی وجہ سے اس کا لیوریج بھی بہت بڑھ گیا. اس کی جو ہے نا آرم ٹویسٹنگ یا بلیک میلنگ جو کیپیسٹی تھی وہ بھی بہت بڑھ گئی. تو یورپ میں، افریقہ میں، ہر جگہ پہ اس نے اپنا جو ہے اسٹریٹجک انفلوئنس بڑھانا شروع کیا. تو ایک ٹرینڈ سامنے یہ آیا جس کی وجہ سے کہ آج ہم یہ کوارڈ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف اکنامک کولیبریشن نہیں تھی بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان ملکوں میں جا کر وہاں پہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ تھے، جو گورننس سٹرکچرز تھے، ان کو بھی یہ خراب کر رہے تھے. اور جن جن ملکوں میں جاتے تھے وہاں پر پیسے کے ذریعے برائبری کر کے ایسے سیاستدانوں کو یہ آگے لاتے تھے جو اپنے ہی نظام کو وائلیٹ کر کے، ڈیموکریسی کو وائلیٹ کر کے، ہیومن رائٹس کی جو کووننس ہیں ان کو وائلیٹ کر کے یہ چائنا کی خاطر جو تھے نا بہت ہی شارٹ سٹیپ کارنر کٹنگ وغیرہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے وہاں پر جو ریسورس ابیوز ہے وہ انتہائی بری حد تک بڑھ گیا. اور وہاں پر یعنی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اتنی محنت کر کے 50-60 سالوں میں جو غربت سے لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کی جو کوششیں ہیں فار انسٹنس، یا ڈیموکریسی کو بڑھانے کی کوششیں ہیں، اچھا لوور لیول پہ اٹانومی بڑھانے کی کوششیں ہیں، باٹم اپ اپروچ ہے گورننس سٹرکچر کا، ایسی کوششیں ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہونے لگا. تو جہاں پر یہ 50-100 لوگوں کو برائبری کر کے امیر بناتے تھے وہاں پر پھر لاکھوں کے حساب سے جو لوگ تھے وہ اپنے ریسورسز سے محروم ہو گئے. اور ان کے اندر جو تھی لائیولیہڈ سسٹین کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں بلوچستان میں کہ وہاں جو بیچارے مچھیرے ہیں، کشتی بان ہیں، ان سے اب ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے. سندھ میں ایسا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مچھیرے ہیں ان سے ان کے جزیرے چھینے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کی دولت بڑھانے کے لیے تو چائنا نے بہت کام کیے جو ہے نا، لیکن
جو گراس روٹ لیول پہ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیفیں آنی شروع ہوئیں. تو اس وجہ سے پھر دنیا میں بہت زیادہ مسائل بڑھے، اور ایک ایک کر کے جو ممالک تھے جو چائنا کی طرف ہو رہے تھے وہاں پر ایک بہت ہی برے طریقے سے ایک بہت ہی ڈسٹرب سچویشن تھی جس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت تھی. نیپال کی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ نیپال ایک فلرشنگ کنٹری تھا، اور وہاں پر پھر کمیونسٹ پارٹی کو آگے لائے. کمیونسٹ پارٹی نے پھر ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کے اوپر اٹیک شروع کر دیے، ملیٹنٹ اٹیکس ہونے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد چائنا نے پھر ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر سری لنکا ہے، پاکستان، نیپال، یہ وہ ممالک ہیں، کینیا وغیرہ ہیں جہاں پر یہ لوگ ان کی جو ہے نا مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، محرومی سے فائدہ اٹھا کے ان کو بہت ہی جو ہے نا ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر قرضے دیتے ہیں. تو یہ اکنامک کولیبریشن جو ہے یہ ایونچولی پھر ایکسپلائٹیشن اور ابیوز بن جاتا ہے، جس میں یہ لوگ جو ہے نا وہاں پر کمپلیٹ ساورنٹی جو ہے ان ممالک کی پھر چائنا کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. جی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو کواد بنا ہے، اس کی نظر ظاہر ہے پاکستان پر بھی ہے، کیونکہ بی آر آئی کا جو سی پیک ہے وہ پاکستان کی تھرو گزر رہا ہے، اور اس میں بھی ایران کے اور افغانستان کے شامل ہونے کی بھی اس میں مزید چانسز ہیں. تو یہ علاقہ امریکہ کے لیے اور دوسرے ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے، اور چائنا کا جو بڑھتا ہوا جو انفلوئنس ہے پاکستان کے ساتھ، وہ بھی خاص طور پر ایک ایسے علاقے سے گزر رہا ہے جس میں کوئی قانونی نظام نہیں، کوئی آئینی نظام نہیں. تو مقامی لوگ جیسے میرے جیسے لوگ ہم شور کرتے ہیں امریکہ میں، ہم ان کی جو ہے نا کانگریس ممبرز کے ساتھ مل کے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے مقامی لوگوں کو وہاں پہ کوئی نظام نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو کا تحفظ نہیں کر سکتے، اپنے ریسورسز کا تحفظ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی دنیا میں اور بہت سے علاقے ہیں. تو امریکہ اور یہ جو کواد کے دوسرے ممالک ہیں وہ چائنا کو منع کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی بھی علاقے میں وہاں کی ایک جو لارجر اوپینین ہے، براڈ اوپینین ہے عوام کی، اس کے خلاف آپ جو کام کر رہے ہیں ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ ان دا لانگ ٹرم جو ہے نا یہ یونائٹڈ نیشن کے جو بیسک جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس کو، اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں امریکہ کی طرف سے، جیسے میں نے آپ شروع میں کہا کہ بہت دفعہ اعتراض ہوا ہے گلگت بلتستان پر میں چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر، اور وہ اس کو ایز اے ٹرانزٹ استعمال کر رہا ہے اس کے اوپر. پھر امریکہ یہ بھی اعتراض کر رہا ہے کہ بلوچستان میں، سندھ میں یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ مقامی لوگوں کی مرضی کے خلاف اور ان کی جو ہے نا ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے چلائے جا رہے ہیں. تو چونکہ انڈیا کواد کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، بلکہ اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور انڈیا کے کواد کا حصہ بننے کے بعد اس کو جو ہے نا پیسیفک کا نام ہی انڈو پیسیفک جو ہے نا ریجن رکھا گیا. تو انڈیا کو یعنی اس طریقے سے اہمیت دی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، جاپان کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے. اور آسٹریلیا کے بھی اس میں شامل ہونے میں اتنی دیری اس لیے آ رہی تھی کیونکہ انڈیا کے ساتھ کچھ معاملات طے ہونے تھے، تو وہ معاملات کچھ طے ہوئے ہیں اور آسٹریلیا بھی اس کا حصہ بنا ہے. تو انڈیا کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، اس کو ایک طریقے سے اس میں ویٹو پاور حاصل ہے. اور یہ جوں یہ اتحاد مضبوط ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ چائنا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کے اندر، افغانستان اور ایران کے اندر اور دوسرے ممالک میں، نیپال کے اندر فار انسٹنس، اس میں جو لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ وہاں پہ کیا جو ہے نا مظالم ہو رہے ہیں یا وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زیادہ مواقع آئیں گے آگے. تو گلگت بلتستان یقیناً انڈیا کی وجہ سے بھی اور امریکہ کی وجہ سے بھی ان تمام خطوں میں، یعنی ٹاپ کے ان 10 خطوں میں شامل ہے جہاں پر چائنا کے جو بڑھتے ہوئے اثر رسوخ ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی سنگھ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. بہت شکریہ سنگھ صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے جناب سنگھ سرنگ صاحب جو ہمیں گلگت بلتستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی لوگوں کی سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کے حوالے سے آگاہی فراہم کر رہے تھے. ہمارے اس طرح کے مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمارے مہمانوں سے کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہوں تو اسکرین پہ دی گئی واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے قمبر مالک کو بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے ہفتے.
شکریہ.